پاکستانیوں کے لیے خوشخبری کہیں یا پاکستانیوں کے لیے سمجھیے کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کو ملا، اور یہ جھونکا جو ہے وہ عدالت کے ایک فیصلے سے آخر مل گیا۔ لگتا ہے کہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، یہ کہیں نہ کہیں پہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کو آپ خواہش بھی کہہ سکتے ہیں جو کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں کے اندر ہے، اور سالوں سے دہائیوں سے جو ہے وہ یہی دلوں کے اندر ہے۔ آج پھر اس موقع کے اوپر کھڑے ہیں کہ شاید ہمارا آنے والا کل جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلے۔ دوستو، پاکستان میں اس وقت جو سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے، گہما گہمی ٹکراؤ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید جو ہے یہ تل گیا ہے لوگ کہ وہ سب کچھ نہیں ہونا جو کتابوں کے اندر، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس گاڑی کو کسی نے اپنی ہی مرضی سے جو ہے وہ چلانا ہے، چاہے کوئی کرتا ہے، سوچتا ہے، یا عوام کی جو ہے وہ خواہشات کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے جو ہے وہ اس کو آگے دھکیلا جا سکتا ہے۔ عوام اسی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کے عالم کے اندر تھی۔ بہرحال آئیے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ تو مسئلہ آخر میں آ جاتا تھا پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا، یعنی پنجاب اور کے پی کی جو اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی تھیں، اور تقریباً جو ہے وہ اب 25 دن جو ہے وہ ہو چکے تھے، یعنی 14 تاریخ کو پنجاب جنوری کو، اور 18 کو جو ہے وہ کے پی کی اسمبلی تحلیل ہوئی۔ لیکن جس طرح سے آئین کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو رہی، تو آپ دیکھیے بحیثیت مجموعی پاکستان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو یہ چاہ رہا ہو کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اسی طریقے سے ہو جائے۔ وہ حکومت جو کل یہ کہتی تھی وہ اس سے جو ہے وہ آ رہی تھی، گورنرز کی اپنی ہٹ دھرمی جو ہے وہ ہوئی تھی، اور گورنر نے بھی جو ہے وہ اس سے ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ الیکشن کمیشن بھی اپنے عذر دے رہا تھا، اور ادارے بھی کھڑے ہو گئے تھے اپنے اپنے عذر اور اپنی اپنی باتوں کے ساتھ۔ لیکن آج لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ذریعے جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا ہے، الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے، یعنی الیکشن جو ہے وہ بتا دیا لاہور ہائی کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن کو یہ حکم دے دیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے، یعنی آج کی تاریخ سے لے کے قریباً کوئی 64-65 دنوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن دونوں صوبوں کے اندر ہونے ہیں، اور دونوں صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں کے جو تحلیل کر دی گئی ہیں ان کے الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کے جو معاملات ہیں وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج کے اس ویلاگ کے اندر عمران خان کی بڑی کامیابی، جی ہاں، پی ٹی آئی عمران خان کی بڑی کامیابی، کیونکہ وہ جو چال انہوں نے کھیلی تھی وہ آج جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے اس فیصلے کے ذریعے۔ نون لیگ کو بہت ہی بڑا دھچکا، یہ دھچکا صرف اور صرف اس الیکشن کا نہیں بلکہ اس موریلٹی کا بھی ہے جو اس سے پہلے آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ چلتی رہی۔ یعنی وہ خود کہتے تھے کہ الیکشن کروا دیے جائیں، یہ اسمبلیاں توڑے، لیکن پھر اسی سے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے خود نظر بھی آئے، اور اس کی وجہ سے جو ان کا مورال اوور آل جو ہے وہ ہوا، یعنی ان کے ووٹر جو اس وقت گھروں میں ہیں، جب ان سے ہم پوچھتے ہیں اسٹریٹ کے اوپر، تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی الیکشن نہیں ہونے۔ اور پی ٹی آئی وہ ہے جو ایک مہینے سے اپنے الیکشن کی اور اس کے کارکن جو ہے وہ ریلیاں نکال رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا پیچھے جو ہے وہ رہ گئی ہے نون لیگ، یعنی وہ اپنا مومنٹم ہی نہیں بنا سکے۔ اس کے اوپر ایک الگ ویلاگ کروں گا کہ یہ کیا نقصانات ہیں۔ دوستو، پاکستان کے آرٹیکل، چاہے وہ 220 ہو چاہے وہ 224 ہو، یعنی 224 کا وہ آرٹیکل جس میں یہ عین واضح لکھا ہوا ہے کہ کسی 90 دن کے اندر ہر حالت کے اندر جو وہ الیکشن ہونے ہیں، یعنی 90 دن سے زیادہ نہیں، 90 دن سے پہلے جو ہے وہ الیکشن ہونے ہیں۔ اور ایک صورت جو اس سے علاوہ نظر آتی ہے کہ وہ کوئی جنگ و جدل کی کوئی صورت ہو، تو وہ کوئی آرٹیکل جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ نہیں، وہ اس کے اندر جو ویسا جو کہ ایسی سچویشن نہیں ہے۔ یعنی مشکل ترین صورتحال کے اندر جب 2008 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اور کتنا دہشت گردی کے سائے اس وقت امڑ آئے تھے، اس وقت بھی صرف ایک مہینے کی جو ہے وہ ڈیلے ہو کے الیکشن ہوئے، اور سپریم کورٹ نے اس کو لیجیٹیمیٹ کیا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے وہ 220 آرٹیکل آئین کا وہ تمام اداروں کو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے الیکشن کے لیے سپورٹ دینی، اور جب بھی جو ہے وہ اس ریاست ان کو بلائے یا اس کو، تو انہوں نے اپنا ساتھ دینا۔ لیکن آئیے اب ہم اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا اس موضوع کو کھولتے ہیں۔ میں ہوں جہاں زیبی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ کافی دنوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہر جگہ کے اوپر یہ نظر آ رہا تھا کہ الیکشن تو ہونا ہی نہیں ہے، اور طاقت کے اس جو ہے وہ غرور کے اندر حکومت جو ہے وہ یہ سب کو بتاتی ہوئی نہ صرف اور صرف جو ہے وہ بند کمروں کے اندر بلکہ برملا میڈیا اور سب جگہ کے اوپر جاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی، چاہے وہ احسن اقبال ہوں، رانا مشہود ہوں، سعد رفیق ہوں، سب یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ الیکشن ہونا پاسبل نہیں ہے، 2 الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ آئین جو ہے وہ اس کی گارنٹی بھی دیتا ہے اور اس کا رستہ بھی دیتا ہے دونوں الیکشن الگ الگ ہونے کا۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جب یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں تو پھر گورنرز کے پیچھے الیکشن کمیشن نے بھی آج تو جو ہے وہ یہ برملا کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے ادارے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے اداروں میں اب آئیے
دوسرے اداروں کے اندر جو ہے وہ فائنانس منسٹری آپ کی کہہ رہی تھی 60 ارب روپے جو ہے وہ مانگے تھے الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے کہ وہ الیکشن کروائے جائیں، جبکہ وہ الیکشن کمیشن جو وہ حکومت جو ہزاروں ارب روپے خرچ کر رہی ہے مختلف جگہوں پہ وہ الیکشن کے لیے، جس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر استحکام آنا ہے، ملک کے اندر یہ قائم جو ہجان کی کیفیت ہے اس کو ختم ہونی ہے، اس کے لیے 60 ارب دینے کے لیے جو ہے وہ قاصر تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، جبکہ دوسری جانب اسی حکومت کے اپنے ہی سابقہ وزیر یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اسحاق ڈار کی پچھلے 3 سے 4 مہینوں کے اندر پاکستان کو تقریباً $3 ارب سے زیادہ کا، یعنی $3 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ نقصان پاکستان کو ہو چکا ہے، اور یہ جانیے کہ یہ کتنے ارب ہے تقریباً۔ تو دوستو یہ وہ صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ چلیے چھوڑیے ان کو، اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا، ہم منسٹری جو ہے وہ قانون کی ہے، وہ یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ نہیں ہیں۔ تیسری جانب وزارت دفاع جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اور جانب جو ہے وہ ہوں گے تو ہم اور لوگ نہیں دے سکیں گے اپنی، یعنی ہم فوج جو ہے وہ نہیں دے پائیں گے اس حوالے سے جو ہے وہ، اور بہرحال ایک لاجیکل اس میں نظر آ رہی تھی کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری بھی شروع کر دی گئی ہے کیونکہ اسی مہینے کے آخر میں، لیکن اس کے لاجک بنائے جا سکتے ہیں، مطلب یقیناً اگر الیکشن کے اندر فوج چاہیے تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر بھلے وہ ڈیجیٹل مردم شماری بند کر کے جو ہے وہ اس کے لیے فوج دے دی جائے، لیکن میرا نہیں خیال یہ سمجھا جاتا کہ کیا جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں، یعنی آئین ان کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ وہ نہیں ابھی آ سکتے، تو یہ اس میں بہرحال ابہام بھی ہے اور باتیں بھی ہے کہ اس کے اوپر کتنا عذر جو ہے وہ انہوں نے اپنا کیا تھا کہ بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ دوسری مختلف جگہوں سے جو ہے وہ اسی طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ انہی باتوں کو لے کر کے الیکشن کمیشن جو پہلے ہی اس طرح کی موڈ کے اندر نظر آ رہا تھا، جس کے اوپر جو ہے وہ دوسری جماعتیں خاص کر کے پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے ہی کوسچن مارک کر رہی تھی، اس نے بھی آج یہ کہہ دیا تھا کہ الیکشن نہیں ہو پائیں گے بیکاز کہ ہمارے پاس وہ لاجسٹک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو رہے، اور دوسرے ادارے ہمیں اس وقت وہ دینے کے جو ہے وہ قابل نہیں ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق جو لیٹر ان کو لکھے تھے۔ صدر عارف الوی نے خود لیٹر لکھا، ان کے علاوہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ گورنر کو لکھتے تھے الیکشن، لیکن بہرحال جی اس کو پٹیشن لے کے جو ہے وہ پی ٹی آئی اسد عمر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے اور آج اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، گو کہ جو ہے وہ یہ سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، لیکن بہرحال یہ فیصلہ جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے کہ کون سی ڈائریکشن ہے آئین کی، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک تنبیہ کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کو کہ 90 دنوں کے اندر آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں اور اداروں کو جو ہے پابند کیا جائے اس حوالے سے۔ یقیناً جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے پاس جو ہے وہ یہ اختیارات ہے، کورٹ کے پاس بھی یہ اختیارات ہے کہ وہ پابند کرے کہ اور دوسرے اپنے معاملات کو روک کے الیکشن جو ڈیٹ دے دی گئی ہے اس کے اوپر سب سے پہلے الیکشن کروائیں، کیونکہ یہی جو ہے وہ سب سے اہم موضوع بھی ہے اور یہی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم ہے۔ تو اس پوری سناریو کے اندر جو ہے وہ عمران خان نے پوائنٹ سکور کیے ہیں، پی ٹی آئی نے پوائنٹ سکور کیے ہیں، اور نون لیگ کو یقیناً ایک دھچکا لگا تھا۔ یہ نون لیگ نے اس پوری کے اندر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں اپنے کچھ 15 دنوں خاص کر کے جب سے جو ہے وہ یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، آپ دیکھیں کس طرح سے قومی اسمبلی کے اندر استعفے منظور کیے، یعنی وہ جو پی ڈی ایم منظور ہی نہیں کرنا چاہتی تھی استعفے، انہوں نے راتوں رات جو ہے وہ استعفے کیسے منظور کر لیے دبے پاؤں، یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ یہ واپس آئے کسی بھی طریقے سے، یعنی ہر طرح سے یہ کوشش کی گئی کہ ان الیکشن سے جو ہے وہ بھاگا جائے۔ وہ استعفے بھی جو ہے وہ 43 استعفے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیے گئے اسپیکر کی جانب سے۔ آج جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ جو الیکشن کمیشن یا دوسرے لوگ جو ہے وہ اس میں کوئی رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گورنر رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کرائے جائیں۔ اب اس کا نقصان جو ہے وہ نون لیگ کو ایک طرف تو یہ ہے کہ یہ وقت گزر گیا، یعنی اگر یہی جو ہے وہ پہلے سے تیاری کی ہوئی ہوتی تو کم از کم جو ہے وہ اس وقت تک نون لیگ اپنے جو ہے وہ امیدوار کھڑی کرتی۔ پنجاب ان کا بیٹل فیلڈ ہے اور پنجاب کے اندر یقیناً جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ان کی کانسیکوینسیز ہیں اور بہت اہمیت ہے۔ کے پی کے میں بھی اسی طرح سے ہے۔ اب کے پی کے میں دوسری جماعتیں تو بہرحال اپنی تیاری کے اندر لگی ہوئی ہیں، مولانا فضل الرحمان اور دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ اپنا کام جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں کر پائی۔ ایک طرف تو یہ نقصان ان کا آپریشنلی، دوسری جانب یہ نقصان جو ایک تاثر جنریٹ ہو گیا ہے اس کے ذریعے کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی، اور ہر دوسرا بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ ان کی کمزوری ہے۔
یعنی ان کی طاقت نہیں ہے. ایک ہوا بن گئی ہے اس طرح کی کہ نون لیگ کے پاس اب ووٹ کی طاقت کم از کم نہیں ہے, اسٹریٹ طاقت جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے, اور وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں. ان سب چیزوں کا کتنا بڑا نقصان ہوگا, یعنی میں یہ 100% سمجھتا ہوں کہ اگر اسی وقت جو ہے وہ نون لیگ جو ہے وہ جاتی, یعنی یہ عین بات ممکن ہے کہ 15 سے 20% کا رزلٹ جو ہے وہ نون لیگ نے اپنا اور زیادہ کھویا ہے, یا 15 سے 20 سیٹیں اپنی صرف اس وجہ سے کھوئی ہیں کہ یہ جو الیکشن کے اندر تاخیر کی گئی ہے. اس الیکشن کی تاخیر کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے, اور دوسری جانب بھی, اور تیسری جانب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک آگے پہنچ چکے ہیں, یعنی اپنی تیاریوں کے اندر, کہ وہ اگلے ہی ہفتے اپنے ٹکٹ بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. یعنی انہوں نے نہ صرف اپنا ہوم ورک کر لیا, اپنے ٹکٹ بھی اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. اور ایسی سچویشن کے اندر نون لیگ کو بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے, اور انہوں نے اپنی پولیٹیکل موومنٹ یعنی الیکشن کی موومنٹ شروع ہی نہیں کی ہے. اور اس حوالے سے اب آنے والے دنوں کے اندر یقیناً جو ہے وہ حکومت یا الیکشن کمیشن یا کوئی اور جو ہے وہ جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں, فل بینچ کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں, لیکن ان سب چیزوں سے کرنے سے ان سب کا مورال جو ہے وہ اور کمزور ہوگا, کیونکہ عوام جو ہے وہ الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً جو ہے وہ یہی آئینی, قانونی اور سماجی جو ہے وہ راستہ آگے جانے کا نظر آ رہا ہے. آپ سب لوگوں کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.